सूरत हाल कुछ यूँ है कि अहमद फरहाद शायर हैं और उनको उनके घर से उठाया गया था। उनकी अहलिया ने रिट पिटीशन फाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कानी साहब की अदालत में, और उसकी 2 हफ्ते से समाअत चल रही थी। और फिर दरमियान में व्हाट्सएप कॉल भी आई और व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए उनको पेशकश भी की गई कि आप अगर दरख्वास्त वापस ले लें हाई कोर्ट से, तो शायर अहमद फरहाद जो हैं वो खैरियत से घर आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये पेशकश इसलिए मुस्तरद कर दी कि गिवन टाइम के अंदर अंदर अहमद फरहाद को रिहा नहीं किया गया और उन्होंने अदालत को बता भी दिया। उसके बाद इंटेलिजेंस इदारे ISI बिल्कुल इनकारी हो गई कि ये हमारे पास नहीं है। और फिर सेक्टर कमांडर फ़हीम रज़ा, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का कहा, 161 का बयान 161 का, लेकिन वो भी कल जो है वो पेश करना था बयान और सारी सूरत हाल, और उनको ज़ाती तौर पे पेश बुलाया भी गया था लेकिन वो नहीं आए। तो उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कल अदालत को बताया था कि अहमद फरहाद जो हैं वो धीर कोट आज़ाद कश्मीर की पुलिस की हिरासत में हैं और उनका पता चल गया है। अब ये बहुत ही हैरानकुन बात थी, क्योंकि उनकी अहलिया ने उन्होंने कहा था कि वो आए थे 5-7 गाड़ियों में, कुछ लोग आए थे, उनको उठाकर ले गए और उसके बाद फिर सारी की सारी कॉल्स भी मौजूद हैं, व्हाट्सएप कॉल भी। लेकिन अब अचानक उन्हें बताया गया। तो जस्टिस कैनी साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। उन्होंने हँसते हुए कहा कि थाना कोहाला पुल के उस पार की बनाई गई है ये FIR, और इसका मतलब है ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये डोमेन से निकल जाए, बल्कि पाकिस्तान की ही डोमेन से ये केस निकल जाए। तो लिहाजा FIR दर्ज की गई और उसके बाद पता चलाया गया तो FIR नंबर है 186, दफ़ा 186 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और FIR बड़ी दिलचस्प है। FIR है जी कि कोहाला चौक की जानिब से आते हुए कैरी डब्बे को चेक पोस्ट पर रोका गया। गाड़ी के ड्राइवर से शनाख्ती कार्ड तलब किया गया। गाड़ी में बैठे एक शख्स की जानिब से पुलिस से बदतमीजी की गई और FIR में यह भी कहा गया कि इस शख्स ने तलख कलामी करते हुए कहा कि तुम लोग चेक नहीं कर सकते। तलख कलामी करने वाले शख्स ने अपना नाम सैयद फरहाद अली शाह बताया। तो ये सूरत हाल है। तो इस तरीके से अटॉर्नी जनरल ने ये बात बताई। तो शायर फरहाद अली शाह, जिसको उनके घर से अगवा किया गया था, अब 16 मई को जो है वो आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ी और शायर फरहाद अली को अगवा किया गया था, लेकिन आज ये बताया गया कि वो तो कोहाला पुल के उस पार से गिरफ्तार कर लिए गए हैं और पुलिस के पास हैं। जबकि 16 मई को इन्हें थाना लोए भेर के इलाके उनकी रिहाइशगाह से उठाया गया था। तो बहरहाल ये तो एक सूरत हाल है। उसके बाद फिर उनकी फैमिली जो है वो काफ़ी परेशान रही, और लेकिन बिल आखिर उनकी पहले वो धीर कोट गए और वहाँ पे कहा गया कि वो तो मुजफ्फराबाद पुलिस ले गई है। फिर मुजफ्फराबाद चले गए। तो मुजफ्फराबाद के जो बैठे थे मुहर्रर हवलदार, उन्होंने बताया कि जी वो तो SHO साहब के पास होगा, मेरे पास नहीं है, थाने में नहीं है। तो बहरहाल उसके बाद फिर जब ये सोशल मीडिया पे सारी खबरें चलना शुरू हो गई, टीवी पे चलना शुरू हो गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायद कोई गलत बयानी से काम लिया गया है, तो फिर जब ये पता चला तो फिर फौरी तौर पे उनकी मुलाकात भी करवाई गई। तो ये एक दिलचस्प स्टोरी इस तरीके से अनफोल्ड हुई है और ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कानी साहब को क्रेडिट जाता है कि उनकी वजह से कम शायर अहमद फरहाद जो हैं वो बाजियाब तो हुए, वो नज़र तो आए अपनी अहलिया को, अपने बच्चों को, और ख़्वाह वो एक झूठे मुकदमे में सही उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बहरहाल उनकी जान बख्शी हो गई। अब देखते हैं कि आगे इस केस को कैसे प्रोसीड करते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कानी साहब का, वो बरकरार है और उसमें सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि उन्होंने कहा था कि अगर शायर अहमद फरहाद मिल भी जाते हैं तब भी ये केस हम ये केस क्लोज नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, बल्कि उससे आगे कुछ चीज़ें तय करेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी अहम सवालात उठाए गए हैं और काफ़ी तफसीलात सेक्रेटरी डिफेंस से मांगी गई हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के खिलाफ जो पंजाब हुकूमत एक मुकदमा कायम करने जा रही है कि अडयाला जेल में बैठ के उन्होंने कुछ साजिशी प्लान तैयार किया है और उसमें बैरिस्टर गौहर और दीगर अफराद भी शामिल हैं। तो उसमें इमरान खान साहब की तरफ से सरदार लतीफ़ खान खोसा वकील हैं, उन्होंने ये मुकदमा चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, इंस्पेक्टर जनरल IG पंजाब और वजारत दाखिला को फरीक बनाया गया है और लाहौर हाई कोर्ट में ये मुकदमा चैलेंज किया गया है। और उन्होंने कहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म बाइज़्ज़त शहरी हैं इमरान खान, इस वक्त मुख्तलिफ केसेस में अडयाला जेल में कैद हैं और पंजाब हुकूमत ने इमरान खान समेत दीगर क़यादत पर संगीन मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दी है। पंजाब काबीना का इक़दाम आइन के आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी है।
تو اس لیے اس کارروائی کو کالعدم قرار دیا جائے، اور یہ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے اس بات کا انکشاف کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نیا سلسلہ جو ہے یہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری جانب صدر زرداری صاحب کے خلاف جو جعلی بینک اکاؤنٹس کا کیس تھا وہ داخل دفتر کر دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ چونکہ زرداری صاحب صدر بن گئے ہیں اس لیے ان کو استثناء حاصل ہے، لہٰذا ان کا کیس اب نہیں چل سکتا، اس لیے وہ داخل دفتر کر دیا جائے۔ اب جب تک زرداری صاحب ایوان صدر میں ہیں تب تک یہ کیس نہیں چل سکے گا، اور وہ بند کر دیا گیا۔ ایک اور کیس وہ تھا نواز شریف صاحب کے خلاف توشہ خانہ سے گاڑیاں لینے کا، اور احتساب عدالت، وہی احتساب عدالت جو کہ مقدمہ سن رہی ہے عمران خان صاحب کا، تو اس میں پلیڈر رانا عرفان رانا صاحب تھے، وہ آئے تھے، اور اس میں بھی جو ہے آگے بات نہیں بڑھ سکی۔ اب 7 جون تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ 7 جون کو یہ اس میں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ مجھے بری کیا جائے، کیونکہ نیب نے بھی اپنا موقف تبدیل کر لیا ہے۔ تو ایک طرف یہ ہو رہا ہے بریت، اور دوسری جانب سزا پہ سزا اور جھوٹے مقدمات پہ جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ تو اب آگے آتے ہیں جی، ایک اور امپورٹنٹ کیس تھا، اور وہ ہے آڈیو لیکس سے متعلق، اور آڈیو لیکس جو کہ جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت ہے، وہاں پہ یہ کیس چل رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، چیئرمین پی ٹی اے اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے، اور آئی جی اسلام آباد بھی ہائی کورٹ میں موجود تھے۔ اس میں بشرا بی بی اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بیٹے نے یہ چیلنج کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کی آڈیو لیکس جو ہیں وہ ہوئی تھیں، اور یہ کس نے کی، کیسے کی، اس پہ جواب مانگا جا رہا ہے۔ اور جسٹس بابر ستار صاحب نے پوچھا کہ آپ نے جواب جمع نہیں کروایا، پی ٹی اے کے وکیل سے پوچھا، تو انہوں نے کہا جی چھٹی کے باعث ہم اپنا جواب داخل نہیں کروا سکے۔ اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل جو ہیں وہ بھی آ گئے، اور وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ انہوں نے ان سے بھی پوچھا گیا کہ قانون بتائیں کہ کس قانون کے تحت پی ٹی اے سرویلنس کرتا ہے، اور کس سیکشن کے تحت جو پی ٹی اے ہے وہ یہ کام کر رہا ہے، لیگل فریم ورک کے ذریعے کر رہے ہیں ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے پوچھا کہ جو بھی ہے آپ بتائیں شہریوں کی کالز کس قانون کے تحت آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، زبانی کلامی نہ بتائیں، باضابطہ طور پہ بتائیں، آپ بتائیں کہ آپ نے کس کو اجازت دے رکھی ہے اور کس کو نہیں دے رکھی، کس نے اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ لوگوں کی کالز ریکارڈ کی جائیں۔ یہ جسٹس بابر ستار صاحب نے سوالات پوچھے، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، میری استدعا ہے کہ میں ذرا تھوڑا سا ٹائم لینا چاہوں گا۔ تو جسٹس بابر ستار صاحب نے پوچھا کہ یہ کیس جو ہے وہ 2023 سے پینڈنگ چلا آ رہا ہے، اور آپ کو کتنا وقت چاہیے، کب درخواستیں دائر ہوئی ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ آپ کے مطابق کسی کو فون ٹیپنگ کی اجازت نہیں دی گئی، تو اگر آپ اس وقت سے اس موقف سے پیچھے ہٹیں گے تو اس کے نتائج بھی ہوں گے، کیونکہ اب جو ہے وہ اپنا موقف تبدیل کر رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ موقف تبدیل کر رہی ہے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ طور اب انہوں نے موقف تبدیل کیا کہ جناب ہم کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک آرڈر کے تحت ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ کون سا قانون ہے، وہ کون سا آرڈر ہے، یہ نہیں بتایا۔ اس لیے جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ آپ پہلے ایک بات کہہ چکے ہیں، اور اب آپ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کوئی بھی فون ٹیپ نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ اس موقف سے پیچھے ہٹیں گے تو اس کے پھر نتائج بھی بھگتنا ہوں گے، کیونکہ قانون کہتا ہے کہ وفاقی حکومت اجازت دے سکتی ہے، مگر آپ کے مطابق اس کی اجازت نہیں دی گئی، یعنی غیر مجاز اتھارٹی جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم آفس، وزارت دفاع، داخلہ اور پی ٹی اے کہہ چکے ہیں کہ ہم نے کسی کو اجازت نہیں دی، تو آج کیسے اجازت دے دی، جسٹس بابر ستار صاحب نے پوچھا۔ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، تو انہوں نے جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آج کیس لگا ہوا ہے، اور 1 سال سے یہ پیٹیشن زیر سماعت ہیں، اور آپ وقت مانگ رہے ہیں۔ اگر وفاقی حکومت عدالت میں جھوٹ بولے گی تو یہ بات آگے کیسے بڑھے گی، تو پھر معاملات کچھ اور طرف بھی جا سکتے ہیں۔ یہ جسٹس بابر ستار نے خبردار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آفس میں دیگر اداروں کی جانب سے رپورٹس جمع کروائی جا چکی ہیں۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ کسی کو لیگل انٹرسیپشن کی اجازت نہیں دی گئی، اور وہ جواب پیٹیشنر کی آڈیو لیکس کی حد تک تھا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ کہا ہم جو بھی آپ بتائیں گے شہریوں کی کالز کس قانون کے تحت ریکارڈ کر رہے ہیں وہ آپ کو بتانا پڑے گا، تحریری طور پر بتانا پڑے گا،
اور یہ زبانی باتیں نہیں چلیں گی جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو، اور انہوں نے کہا کہ پہلے جن محکموں نے جواب دے دیا ہے وہ اس کے اگر برعکس آپ فیڈریشن جائے گی تو پھر آپ کو جھوٹ بولنے پر سزا مل سکتی ہے، اور غیر قانونی سرویلنس ایک جرم ہے جس کی قانون میں سزا موجود ہے۔ جب وفاقی حکومت نے جواب جمع کرایا تو عدالت نے اسے سنجیدہ لیا، اور پی ٹی اے کہہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی اجازت نہیں دے رہا، سرویلنس تو کو اتھرائزڈ کیا گیا ہے تو بتائیں کہ کہاں موجود ہے وہ آرڈر۔ اور دوسرا یہ کہ اس حوالے سے یہ بھی بتا دیں کہ اگر رولز نہیں بنے تو بننے چاہیے، یہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا۔ کون بنائے گا رولز اور کس کے تحت بنیں گے رولز یہ بھی بتا دیں، جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا۔ تو جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی اور دیگر گریڈ 20 کے افسر کو نوٹیفائی کریں، یہ بتائیں کہ اداروں نے نوٹیفائی کر رکھا ہے، اس حوالے سے کیا کوئی ایسا آرڈر موجود ہے؟ اور میں یہ بات پوچھ کر بتا سکتا ہوں، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا انٹیلیجنس افسر کی طرف سے درخواست دی جائے گی، جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا۔ تیسرا مرحلہ حکومتی وزیر کی جانب سے سپورٹنگ میٹیریل دیکھ کر اجازت دینا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس قانون میں بھی پرائیویسی کو مد نظر رکھا گیا ہے، جبکہ یہ جو کچھ ہمارے سامنے میٹیریل آ رہا ہے اس کا تو مطلب ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سچویشن اس وقت نہیں ہو رہی ہے جی ڈیولپ، موقف تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ موقف اس لیے تبدیل کیے جا رہے ہیں کہ سچ نہیں بولا جا رہا، اور ہر کام جو ہے وہ زبانی احکامات پہ چل رہا ہے، اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اگر کوئی صحافی تنگ کرتا ہے تو اس کے خلاف، اگر کوئی جج قابو نہیں آ رہا تو اس کے خلاف، اور اگر کوئی وکیل قابو نہیں آ رہا تو اس کی آڈیو ٹیپ کر لیں، ویڈیو بنا لیں، تو یہ سب کچھ چل رہا ہے۔